الحمدللہ جی، اور کھانا پینا ہوا؟ جی ہو جائے جی، مفتی امین صاحب بات کر رہے ہیں دیوبند سے۔ جی جی حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے دوران ایک شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاتم النبیین آیا ہے قرآن پاک میں، اس کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، ورنہ اہل فہم کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے۔ اہل فہم کے نزدیک اس کا معنی ہے نبی بالذات۔ اور پھر اپنی ہی گفتگو میں آگے کہتا ہے اگر یہ معنی کر لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دیکھو اگر بھائی، کوئی یہ نبی آ جائے۔ سوالات موبائل پر نہیں کیے جاتے، آ کر کے یہاں خود کرو سوال۔ ایسے کہ سیدھا سوالات ایسے تھوڑے حل ہو جائیں گے موبائل پر۔ سر آپ جی حضور مفتی صدر عالم صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی جی حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی گفتگو کے دوران کہتا ہے کہ قرآن پاک میں جو خاتم النبیین آیا ہے اس کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، ورنہ اہل فہم کے یہاں یہ معنی نہیں بلکہ اس کا معنی نبی بالذات کے ہے۔ اور پھر آگے اپنی گفتگو میں کہتا ہے کہ اگر یہ معنی کر لیا جائے تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے گا تو حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ عبارت کو سمجھیے پہلے۔ جی بتائیں۔ وہ مطلب دیکھیں، یہ خاتم النبیین کا معنی جہاں تک میرے علم میں ہے اس کا معنی آخری نبی کرنا یہ خود حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، اور پوری امت نے یہی معنی کیا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کا یہی معنی ہے آخری نبی۔ لیکن اب وہ یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، اور اس کا معنی وہ کرتا ہے کہ اس کا معنی نبی بالذات کے ہے، اور یہ معنی کر لیا جائے تو حضور کے بعد اگر کوئی نیا نبی بھی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے کیا سمجھا آپ؟ کیا ہوا؟ اس سے کیا سمجھے اس عبارت سے آپ؟ وہ تو لگ رہا ہے کہ یہ عبارت کفریہ ہے۔ ہم کو تو لگ رہا ہے کہ یہ عبارت صریح کفر ہے، کیونکہ اس میں ایک قطعی اجماعی عقیدے کو، ایک تو عوام کا خیال، اور وہ بھی ایسے عوام جو ناسمجھ عوام کا خیال کا ہے، اور پھر اس طرح کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو پھر بے خاتمیت پر فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح تو پورا ایک دم معنی ہی بدل کے رکھ دیا۔ اگر کس معنی کے لیے آتا ہے؟ اگر شرط کے لیے، اگر شرط کے لیے آتا ہے۔ شرط کے لیے آتا ہے نا؟ ہاں جی۔ تو اس کے بعد آ جائے کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ہاں اگر آ جائے، ہاں، اگر آ جائے تو بھی دلیل ہے خاتمیت۔ آ جائے۔ اور ایک بات دلیل آ گیا۔ ہاں، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں خود سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، لیکن اس کا جواب تو یہ دے رہا ہوں۔ میں خود سمجھ گیا ہوں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنے تو آپ ذرا فون پہ رہیے، فون کاٹنا نہیں، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو قرآن پاک میں آیت کریمہ آئی ہے کہ زمین و آسمان میں اگر سنیں زمین و آسمان، ہلو جی کیوں ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں؟ فون آپ کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ آپ کے پاس 5 منٹ ٹائم نہیں؟ آپ ڈر نہیں کے ہے مارے میرے بھاگ پاس، رہے ہیں، آپ لوگوں کے جیسا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ نا۔ جو ہے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں۔ خالی مفتی بیٹھے صدر ہوئے لوگوں عالم کی، دیوبندی صاحب، آپ جو ہے ڈر رہے ہیں، آپ صاف کہیے۔ آپ نے خالی بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہی پہچان ہے، آپ نے سمجھے؟ جو، ارے سنیے تو، ایک منٹ سنو، کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ بولو کیا کام کرتے ہیں؟ بولو۔ مدرس سے آپ کیا پڑھاتے کام ہیں، کرتے ہیں؟ مدرس سے پڑھاتے ہیں، یہ بات کرنے کا ٹائم ہے؟ بالکل ٹائم ہے، بالکل یہ بات ٹائم، کرنے کا ٹائم ہے کہ کیا پڑھاتے ہیں؟ بالکل ٹائم ہے۔ آپ کی قابلیت کو کچھ دیکھ لو، میں کیا قابلیت اتنی ہے کہ پوری بریلویت کو پڑھا سکتا ہوں، آپ کی اور اس کے قابلیت میں دیکھ لو تھوڑی سیدھے کیا، اور سچے آپ کی عقیدے سنیں پر لا پہلے، سکتا ہوں۔ آپ کی جہالت اسی سے، آپ سنیے، آپ کی جہالت، پڑھانا شروع کر دیجئے یا کچھ پڑھنا لکھنا دیکھیں کیجیے، آپ بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ کاٹ کر کے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ بات تو کیجیے، آپ بات کیجیے۔ آپ نے یہ کہا، سنیے، بات کرنے کے میرے پاس ٹائم نہیں نا، نہیں ٹائم ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ بالکل نہیں، بالکل ڈر رہے ہیں۔ آپ وہ آپ لوگوں کی صفت میں سے آپ کے اندر اگر علمی ہمت ہے تو آپ 2 منٹ ناچ بات کر گانا لیجیے۔ کرنا
भागना फिर آپ کے नमाज اندر गाना اگر करना علمی वैधव्यत ہمت में ہے है। تو آپ جو ہے دیکھیں یہ ہیں مفتی صدر عالم دیوبندی صاحب، یہ ڈر کے مارے فون کاٹ کر کے بھاگ گئے، اور بڑے قابل بن رہے تھے لیکن خوف کے مارے بھاگ گئے۔ اچھا، یہ قابل بنتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں جو بالکل مبنی بر جہالت ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے اور اس طرح سے آگے کہہ رہے ہیں آ جائے، یعنی اگر آ جائے تو آخری نبی ہونے پر فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قضیہ فرضیہ اور قضیہ شرطیہ اگر کوئی کس طرح بھی بولے اس میں کفر نہیں ہوتا ہے، لیکن ان جاہل صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں نتیجہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر نتیجہ کفریہ ہے تو بے شک کفر ہوگا۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، یہ مفہوم ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی چند معبود ہوتے تب بھی زمین و آسمان میں فساد نہیں ہوتا، تو کیا ایسا کہنا، یہ بھی تو قضیہ فرضیہ ہے لیکن یقیناً یہ کفر ہے۔ ہر دیوبندی اس کو کہے گا کہ یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے اگر قضیہ فرضیہ، ہر قضیہ فرضیہ ٹھیک ہی ہوتا ہے کچھ بھی کہا جائے، تو کیا ایسا کہنا درست ہے کہ زید اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے پھر بھی اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہی رہے گی بنا حلالہ کے؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی تو قضیہ فرضیہ ہی ہے۔ تو ان جاہل صاحب کو بھی اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ قضیہ فرضیہ میں نتیجہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 50 نمازیں فرض کیا ہوتا تو میں اس کی فرضیت کو مانتا ہی نہیں، تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اگر کوئی اس طرح کہے کہ حضور علیہ السلام کا نام اگر محمد کی جگہ کچھ اور ہوتا تو میں ان کی نبوت کو مانتا ہی نہیں، تو کیا یہ سارے قضیے سب فرضیہ نہیں ہیں؟ سب فرضیہ ہیں لیکن پھر بھی کفر ہیں۔ ایسا کہنا کفر ہے۔ ہر دیوبندی اس کو کفر کہے گا، جو جاہل ہو وہ الگ بات ہے کہ نہ کہے۔ تو یہ ہے ان کی قابلیت۔ یہ صاحب فون کاٹ کر کے بھاگ گئے۔ خیریت جی اللہ کا شکر۔ جی، مفتی عالم صاحب بات کریں سے؟ آپ کون سا ہیں؟ میں زبیر بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ یو پی بلرام پور۔ اچھا بولیے جی، مفتی شاہ عالم صاحب یہ ہیں؟ بولیے بولیے، کیا کہنا ہے؟ ارے مفتی شاہ عالم صاحب سے بات کرنا ہے، اور کیا بات کیا کرنی ہے وہ تو بتائیے۔ آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتائیں۔